ہر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یقیناً آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں گے. آپ کے بھی کچھ خواب ہیں جنہیں آپ پورا کرنا چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ پوٹینشیل، وہ صلاحیت ہے کہ آپ کچھ بھی حاصل کر سکیں. اور یہ ہر انسان سوچتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، لیکن پھر بھی آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے اور آپ اپنی لائف میں کہیں اسٹک ہو جاتے ہیں یا الجھ جاتے ہیں یا سم ٹائمز کمفرٹ زون میں پھنس جاتے ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس وجہ سے پھنسے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے تو اپنی زندگی کی گہرائی میں جا کے آپ کو اس زندگی کو سمجھنا ہوگا. اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اصل پرابلم ہے کیا جس کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے. کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے یا اندر سے پکڑا ہوا ہے، اور آپ نے اگر ایک بار اس جڑ کو پکڑ لیا نا تو پھر آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدل سکیں گے. اور یقین کیجیے آپ کی زندگی 180 ڈگری پہ ٹرن لے گی اور آپ اپنی خوابوں کو اپنی کامیابیوں کی صورت میں پورا ہوتا دیکھیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں پائے گی. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو جناب آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک کی. جو کلپس ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے عید کے دن کے ہیں اور اس میں آپ کو میرا عید کا آؤٹ فٹ بھی نظر آیا ہوگا. سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ مجھے کس ملک سے، کس شہر سے، کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اپنی عید کس طرح سے سیلیبریٹ کی. تو جناب چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے. ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا ہے. اس کے لیے نا آج میں آپ لوگوں کو ایک سٹوری سناؤں گی اور اس سٹوری سے پھر ہم آگے سیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کرنا ہے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. اچھا، ایک نا بوڑھا آدمی تھا، بہت ہی سمجھدار تھا، جیسے عموماً ہوتے ہیں بہت سمجھدار بزرگ ہوتے ہیں. وہ شخص نا اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہا تھا. دونوں کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی اور اسی دوران نا وہ کھیتوں سے گزر رہے تھے اور انہیں کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک گھر نظر آیا اور اس کے ارد گرد ظاہر ہے کھیت تھے تو بیچ میں انہیں گھر نظر آیا تو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اس طرح کا منظر ویسے ہی بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ دونوں کیا کرتے ہیں، اس گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. اچھا، کھیت بھی کافی زرخیز لگ رہا تھا کہ بہت اچھی کھیتی باڑی ہے. لیکن اس کی حالت دیکھ کے نا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کھیت کا مالک جو ہے نا اس پہ توجہ نہیں دیتا. مطلب بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے زمین بہت زرخیز ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. وہ گھر کا دروازہ نوک کرتے ہیں، گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ایک آدمی نکلتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 3 بچے ہوتے ہیں. بچوں نے نا بہت پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، مطلب بہت برے حالات لگ رہے ہوتے ہیں. اچھا، بوڑھا آدمی ان سے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ کھانا ہے، پانی مل سکتا ہے، ہمیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے. تو اس آدمی نے نا انہیں پانی دیا اور پانی پینے کے دوران اس آدمی نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کھیت اتنا بڑا ہے اور اتنا زرخیز ہے لیکن آپ نے اس میں کوئی فصل نہیں اگائی اور میں بڑا حیران ہوں کہ آخر آپ لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں. تو وہ آدمی بولا ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو کافی دودھ دیتی ہے اور ہم وہ دودھ بیچ کے بس ہم پیسے کما لیتے ہیں، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے اور کچھ دودھ ہم خود استعمال کر لیتے ہیں اور باقی جو ہم بیچ دیتے ہیں اس سے ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا ہے. تو اب شام کافی ہو گئی تھی تو رات کو وہیں رکنا تھا اس بزرگ نے. تو اس نے سوچا کہ رات ادھر ہی سٹے کر لیا جائے اور اس نے آفر کی کہ آپ رات کو یہاں رہ سکتے ہیں. تو آدمی نے اس بوڑھے آدمی اپنے بیٹے کہا کہ چلو ہمیں یہیں سے پہلے چلنا ہے اور ہم یہاں پہ رات نہیں رہ سکتے اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی جو بھینس ہے نا اس کو ہم مار دیتے ہیں، اس کو ہم چٹان سے گرا کے اس کو دھکا دیتے ہیں اور ہم اس کی بھینس مار دیتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں. اچھا، بڑی حیران کن سی بات لگے گی آپ کو بھی کہ اس نے کہا تھا کہ جی میری بھینس جو ہے دودھ دیتی ہے، ہمارا گزارا اس پہ ہوتا ہے تو ہم اس کو مار دیتے ہیں. تو بیٹے کو نا اپنے باپ کی بات پہ یقین نہیں آیا کہ مطلب یہ کیسے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی گزر بسر اس بھینس پہ ہوتی ہے اور میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کی بھینس مار دیتے ہیں، حالانکہ اس آدمی نے تو ہماری بڑی مدد کی ہے تو ہم اس کی بھینس کو کیسے مار سکتے ہیں. تو اس نے حیرانگی سے اپنے باپ کی بات کو ظاہر ٹال بھی نہیں سکتا تھا وہ لڑکا اور وہ بڑا حیران، لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ چل پڑا. اب وہ دونوں چپکے سے اٹھے اور بھینس کو چٹان سے دھکا دیا، بھینس کو گرا دیا اور راتوں رات نا وہاں سے چلے گئے وہ. اچھا، یہ واقعہ نا بیٹے کے اوپر بڑا اس کو حیرانگی اور اس کے لیے پچھتاوا بھی تھا کہ ایسا کیسے ہم نے کر دیا کسی کے ساتھ. اچھا، سالوں گزر گئے، وہ لڑکا جو ہے نا وہ کامیاب انسان بن گیا لیکن بات جو ہے نا اس کے دل سے نہیں نکلی. ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس اپنی غلطی کا مداوع کر لوں، اس کو درست کر لوں اور واپس میں اس آدمی سے ملنے کے لیے جاؤں جس نے اس وقت ہمیں پانی پلایا تھا اور ہمیں رات رہنے کی جگہ دی تھی. خیر وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کھیت کی طرف چل پڑا جہاں وہ گئے تھے. جب وہ اندازے سے اس جگہ پہ پہنچا نا تو اس نے وہی دیکھا کہ وہی اجڑا ہوا جو کھیت ہے نا وہ پھلوں کے بہت بڑے باغ میں تبدیل ہو چکا ہے اور وہاں بہت پھل لگا ہوا ہے. وہ لڑکا اداس ہو گیا. اس نے سوچا کہ شاید بھینس کے مرنے کے بعد وہ آدمی سب کچھ بیچ کے یہاں سے چلا گیا اور کسی اور نے خرید لیا اور کسی اور نے اس پہ باغ بنا لیا. اور پھر اس نے آگے چل کے دیکھا کہ وہاں باغ کے بیچوں بیچ ایک بہت شاندار گھر بھی بنا ہوا ہے. خیر اس لڑکے نے جب دروازہ نوک کیا تو وہی والا آدمی جو ہے وہ اندر سے نکلا. وہ بڑا حیران ہوا
اور اس نے کہا کہ جی ہم نے وہ وہی آدمی تھا جس نے اس کی بھینس مار دی تھی. لڑکے نے اس سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا, میں کون ہوں؟ میں بڑے عرصہ پہلے, کئی سال پہلے اپنے والد کے ساتھ آپ سے ملا تھا. اس آدمی نے کہا ہاں میں کیسے بھول سکتا ہوں وہ دن جب آپ لوگ میرے یہاں آئے تھے اور پھر آپ بغیر بتائے چلے گئے تھے. تو اور اسی دن پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہماری بھینس جو ہے نا وہ بھی چٹان سے گر کے مر گئی تھی. اور اس کے بعد تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہماری زندگی بڑی بدل گئی. اور اب ہم سوچنے لگے کہ اب کیا کریں, ہمیں جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا, ظاہر ہے کیونکہ ہماری گزر بسر اسی بھینس پہ تھی. تو پھر میں نے لکڑیاں کاٹ کے بیچنا شروع کر دیں اور اس سے کچھ پیسے میرے پاس جمع ہوئے تو میں نے فصل کے بیج خریدے, پھر میں نے فصل لگا لی اور میں نے کھیتوں میں ہل چلایا. اور جناب مطلب جس طرح سے کھیتی باڑی کرتے ہیں, تو پھر بس یہ ہوا کہ اللہ کا کرم ہو گیا اور میری فصل اچھی ہو گئی اور پھر میں نے فصل کو بیچ کے مجھے پیسے مل گئے. تو پھر کسی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اسی طرح پھلوں کا باغ لگا لو, تو میں نے ایسے ہی کیا. اب یہ سارے باغات میرے ہیں اور اب الحمدللہ میرے حالات بہت اچھے ہیں, میں بہت بڑا تاجر ہوں پھلوں کا. اور یہ دیکھ لو یہ گھر بھی میں نے جو ہے نا وہ اسی پیسے سے اپنا بنایا ہے. پہلے چھوٹا سا گھر تھا اور میں سوچتا ہوں کہ اگر اس رات میری بھینس نہ مرتی تو شاید میں ابھی تک اسی حالات میں زندگی گزارا ہوتا, بس اسی طرح دودھ ہی بیچ کے گزارا کر رہا ہوتا. تو اس لڑکے نے کہا کہ لیکن یہ سب تو آپ پہلے بھی کر سکتے تھے بھینس کے مرنے. تو اس نے کہا ہاں کر تو سکتا تھا, لیکن اس وقت میری زندگی جو ہے نا وہ محنت کے بغیر چل رہی تھی. تو بس میرا خیال تھا کہ اسی طرح سے زندگی چلتی رہے گی اور میں نے کوشش ہی نہیں کی تھی آگے بڑھنے کی. جب بھینس مری تو پھر میں نے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے اور میں یہاں تک پہنچ گیا. تو جناب کہانی کا اب آپ کو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی کہ ہم سب کی زندگی میں نا ایک بھینس ہوتی ہے جو ہمیں اپنی زندگی بہتر بنانے سے روک رہی ہوتی ہے. اچھا ہم نے اس بھینس کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اس طرح سے چل رہا ہے, یوں ہی زندگی چل جائے گی, یوں ہی گزر اوقات ہو رہی ہے, ہو جائے گی. اگر آپ کو واقعی ایسا لگے نا کہ آپ کی زندگی میں وہ بھینس ہے یا وہ رسی ہے تو اس کو کاٹ دیجیے, اس سے آزاد ہو جائیں, اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. آپ کو آگے بڑھنا ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, تو آپ کو اس بھینس کو چٹان سے گرا کے مارنا پڑے گا. کسی اور کی آپ یہ نہ سوچیں کوئی اور آئے گا وہ میری اس بھینس کو گرائے گا تبھی میں آگے بڑھ سکتا ہوں. یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. اگر آج آپ آسانیاں ڈھونڈیں گے نا اپنے لیے تو بھینس کا دودھ ہی آپ پیتے رہیں گے, پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے کہ چلو جی گزارا چل رہا ہے, زندگی چل رہی ہے. تو زندگی کو چلانا نہیں ہے, زندگی کو خوبصورت بنا کے گزارنا ہے. آپ بھی اپنے پھلوں کا باغ جو ہے آپ کو خود لگانا پڑے گا. خود لگانے کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. اپنے کمفرٹ زون سے نکلیے, دیکھیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے خوابوں کو سچ نہیں ہونے دے رہی, وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو روکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے اور بس آپ اپنے حال میں خوش ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حال میں خوش رہتے ہیں, چاہے حال سے بے حال ہو جائیں لیکن وہ اسی میں خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ اس سے آگے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کوشش جو ہے نا وہ پہلی شرط ہے کامیابی کی. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے اور کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی دنیا کو نظر آئے گی. کامیاب ہونا ہے تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. وہ کمفرٹ زون آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں سب سے زیادہ جو چیز میں آپ کو بتاؤں, ہم کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے جہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہے, سب سے پہلی قربانی آپ نے پتہ کس چیز کی دینی ہے, نیند کی قربانی دینی ہے. جو انسان اپنی نیند کی قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا, یقین کیجئے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. نیند کی قربانی دیجئے, آپ ٹائم سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ ٹائم سے کچھ کر سکیں گے. اور ٹائم سے کچھ کرنے کے لیے بے وقت سونا جو ہے نا وہ اپنے ٹائم کو برباد کرنا کیا اپنی زندگی کو برباد کرنا. سب سے پہلی بھینس جو آپ نے گرانی ہے نا وہ اپنی نیند کی ہے, اس کو آپ گرا دیجئے اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا جناب, یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لیا اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا. اور جناب جن لوگوں نے کوئی پیڈ پروموشن کرانی ہو اپنی چینل کی یا اپنی پروڈکٹ کی تو آپ لوگ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام پہ. چینل کی ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک موجود ہے, وہاں پہ جا کے آپ مجھے ڈی ایم کیجئے اور میرے سے رابطہ کر لیجئے. اچھا جناب, تو بات ہو رہی تھی سب سے پہلے آپ نے کس بھینس کو گرانا ہے, وہ ہے نیند کی بھینس. سیکنڈ چیز, اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے. انا کے جو پتھر آپ نے اپنے دماغ میں رکھے ہوئے ہیں نا ان پتھروں کو پھینک دیجئے. یقین کیجئے جو انسان انا سے نکل جاتا ہے نا وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ناکام اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم انا پرست لوگ ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم اگر اس بات سے آگے بڑھ جائیں گے, یہاں سے آگے چلے جائیں گے, ہماری انا کو ٹھیس پہنچ جائے گی اور یہ انا جو ہوتی ہے نا انسان کو ناکام کر دیتی ہے. اس لیے انا کو چھوڑ دیجئے, انا سے پیچھا چھڑا لیجئے اور پھر دیکھیں آپ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تیسری چیز, اپنا کمپیریزن لوگوں کے ساتھ کرنا بند کر دیں. اس بھینس کو بھی گرا دیں. جو کمپیریزن والی بھینس ہے نا, ہر وقت نیگیٹیوٹی, ہر وقت کمپیریزنز, ہر ایک کے ساتھ کمپیریزن. دیکھیں اس دن میں ایک بڑے پیارے ہمارے مولانا صاحب ہیں, ان کا میں اکثر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہوں, ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ سنتی ہوں. انہوں نے کہا جی کہ ہر ایک کے ساتھ دشمنی نہیں کی جاتی, آپ نے ہر ایک کو ہی اپنا دشمن بنایا ہوا ہے. کچھ لوگوں کا تو لیول ہی نہیں ہوتا, سٹینڈرڈ ہی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کا, آپ ان کے ساتھ بھی دشمنی کر لیتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ دشمنیاں نہ کریں.
دشمنی بھی کریں نا تو اپنے حساب کے بندے کے ساتھ کریں، جن کے ساتھ دشمنی کرنا بنتا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ نہ کریں، تو اپنی انا کو مار دیں، ہر ایک کے ساتھ دشمنیاں نہ کریں، اپنے کام پہ فوکس کریں، اپنے کام پہ توجہ دیں، اپنے آپ پہ توجہ دیں، اور پھر دیکھیں آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک کی بات کو دل پہ نہ لیا کریں، کسی نے کہہ دیا اس کو جانے دیں۔ جب ہم ہر بات کو، ہر ایک کی بات کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں نا، ہر بات کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں، تو پھر ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ تھی آج کی ویڈیو کی خوبصورت سی گفتگو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے اس بھینس کو گرا دیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسی کوئی بھینس ہے، فٹافٹ اسے جا کے کسی اونچی سی چٹان سے نیچے دھکا دے دیجیے، اور پھر دیکھیں آپ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ چلیں جی، آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔